کرنے سے انعام کیا ملے گا؟ اس کے لیے حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سمجھ لیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اللہ اس کے عمل کو عالم مثال میں ایک صورت دیتے ہیں۔ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اللہ اس عمل کو عالم مثال میں ایک صورت دیتے ہیں۔ بعض صورتیں آپ کے ذہن میں چونکہ آپ نے پڑھی ہیں اور صراط مستقیم کی صورت آپ کے ذہن میں ہے لیکن آپ نے سنی نہیں ہے، اس لیے آپ کو سمجھنے میں تھوڑی سی دقت پیش آتی ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب تشریف لے گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مناظر دیکھے ہیں، وہ آپ کے علم میں ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھا ایک آدمی ہے کہ آگ کی کینچی کے ساتھ یا لوہے کی گرم کینچی کے ساتھ اس کی زبان کو کاٹا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو فرشتے نے کیا جواب دیا؟ یہ کون ہے؟ یہ عالم ہے جو حق بات بیان نہیں کرتا تھا۔ کچھ لوگ دیکھے مرد بھی اور عورتیں بھی، کنویں تنور کی طرح گڑا ہے، نیچے سے کھلا اوپر سے تنگ ہے، عورتیں بھی ننگی ہیں اور مرد بھی ننگے ہیں، آگ بھڑکتی ہے اوپر لے کر آتی ہے، جب قریب آتی ہے اس کے کنارے کے پھر نیچے گر جاتی ہے، پھر لے کر آتی ہے پھر گرتی ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ بتائے امت کے زنا کرنے والے مرد اور عورتیں ہیں۔ اب یہ زنا کی صورت مثالی ہے نا، ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے اوپر سام مسلط ہے جو اس کو ازدہا ڈستا ہے، یہ کون ہے؟ یہ اس کا مال ہے جو بطور زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا، یہ زکوٰۃ کے مال کی صورت مثالیہ ہے۔ ایک شخص کو دیکھا کہ خون کی نہر اس کے اندر جا رہا ہے اور ایک کنارے کی طرف آتا ہے فرشتہ پتھر مارتا ہے، یہ تیرتا دوسرے کنارے تک جاتا ہے پھر وہاں سے پتھر مارتا ہے، پھر کنارے تک جاتا ہے فرشتہ وہاں سے پتھر مارتا ہے، یہ کون ہے؟ فرمایا سود خور ہے۔ یہ سود کی صورت مثالیہ ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس سے بھی عام فہم حق مثال ذہن میں رکھ لیں، یہ آپ نے حدیث مبارک سنی ہے، قیامت کے دن اللہ رب العزت دمبے کی صورت میں موت کو لائیں گے اور اس دمبے کو ذبح کرا کے اعلان فرما دیں گے ہم نے آج کے دن موت کو بھی موت دے دی ہے، اب آئندہ کسی پر موت نہیں آئے گی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ موت کو بھی موت دے دی، اب آئندہ کسی پر موت نہیں آئے گی۔ تو جو موت ہے عالم مثال میں اس کی صورت کیا ہے؟ دمبے کی۔ اب اس پر ایک مسئلہ سمجھنا بہت آسان ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھی اور صبح اپنے بیٹے سے فرمایا یا بنی انی اری فی المنام اصبح فانظر ماذا تری، رات میں نے خواب میں دیکھا آپ کو ذبح کر رہا تھا، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو بیٹے نے عرض کیا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانا شروع کر دی، اپنی آنکھ میں پٹیاں باندھی تھی اور جب آنکھ کھولی تو ان کا خیال تھا بیٹا ذبح ہو چکا ہے، جب دیکھا تو بیٹا بچا ہوا تھا اور دمبا ذبح کیا ہوا پڑا تھا۔ حضرت اسماعیل ذبح ہو کر جو موت آنی تھی نا، ان کے موت کے بدلے میں خدا نے دمبے کو ذبح کرایا، اور یہی عالم محشر میں ہوگا کہ موت کو اللہ دمبے کی صورت دے کے دمبے کو ذبح کر دیں گے، یہ بتانے کہ ہم نے آج موت کو بھی موت عطا کر دی ہے، اب دوبارہ کسی نے مرنا نہیں ہے۔ آپ دونوں کو جوڑ لیں نا تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ حضرت ابراہیم کے بدلے میں اسماعیل اسلام کے بدلے میں دمبا ہی کیوں ذبح ہوا ہے، کوئی اور جانور کیوں نہیں تھا؟ کیوں؟ اسماعیل اسلام ذبح ہوتے تو موت آنی تھی نا، اور عالم مثال میں موت کی صورت کیا ہے؟ دمبا۔ تو بدلے میں کس کو آنا چاہیے تھا؟ دمبا ہی آنا چاہیے تھا، عالم مثال میں صورت جو وہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر آپ نے یہ بھی دیکھا وہاں قرآن کریم میں ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ یا بِذِبْحٍ عظیم، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ یا بِذِبْحٍ عظیم۔ بِذِبْحٍ صرف تو نہیں ہے نا، بِذِبْحٍ عظیم ہے، یہ ذبحٍ کیوں نہیں ہے، عظیم ساتھ کیوں ہے؟ ذبحٍ وہ ہے جو زمین والا دمبا ہے اور ذبحٍ عظیم وہ ہے جو جنت والا دمبا ہے، چونکہ ان کے بدلے میں زمینی دمبا نہیں جنتی دمبا آیا تھا، اس لیے ذبحٍ نہیں بلکہ ذبحٍ عظیم فرمایا ہے۔ جب قرآن ایک لفظ کا اضافہ کرتا ہے اس میں خاص کرینہ اور خاص وجہ ہوتی ہے اضافہ کیوں کیا ہے۔ اور پھر یہ ذبحٍ کیوں نہیں تھا، ذبحٍ عظیم کیوں تھا؟ اس لیے کہ اسماعیل اسلام نبی ہیں اور نبی کا وجود جنتی وجود ہوتا ہے، اگر یہ نبی نہ ہوتے تو یہ زمینی وجود ہوتا اور یہ بچتے تو ان کے بدلے میں زمینی دمبا تھا جو کہ جنتی وجود تھا، تو جنتی وجود کو بچایا تو بدلے میں خدا نے زمینی نہیں جنتی ہی دمبا دیا ہے۔ اس بات کی دلیل ہے اسماعیل نبی ہے اور نبی کا وجود جنتی ہوتا ہے۔
سمجھ آئی آپ کو؟ میں سمجھا یہ رہا تھا کہ عالم مثال میں موت کی صورت کیا ہے؟ دمبا۔ اب اس سے بات سمجھو۔ حضرت ثانی فرماتے ہیں کہ جس قدر اعمال انسان دنیا میں کرتا ہے، ان اعمال میں سے ہر عمل کی عالم مثال میں ایک صورت موجود ہے۔ تو اس صراط مستقیم جو دنیا میں ہے، اس کی عالم مثال میں صورت کیا ہے؟ حضرت تھانوی کی تحقیق دیکھیں، اس عالم مثال کی صورت کیا ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پل صراط کا نام آپ نے سنا ہے، اور آپ نے یہ بھی پڑھا ہے کہ پل صراط اتنا لمبا ہوگا کہ 500 سال چڑھتے، 500 سال گزرتے اور 500 سال اترتے لگتے ہیں۔ 1500 سال کی مسافت کا پل صراط ہے۔ زمینی سالوں کا حساب لگائیں تو کتنی بنتے ہیں؟ 1500 سال کی مسافت۔ اور باریک کتنا ہے؟ ادق من الشعر، بال سے زیادہ باریک ہے۔ اور تیز کتنا ہے؟ احد من السیف، تلوار سے تیز ہے۔ اب دیکھو 1500 سال کی مسافت، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز۔ اب اس پل پر بندہ گزرے تو کیسے گزرے؟ کتنا مشکل ہے گزرنا، کتنا مشکل ہے۔ مسئلہ سمجھ آ جائے یہ پل صراط کیا ہے تو پھر اشکال خود بخود ختم ہوتا ہے، اور جب سمجھ نہ آئے تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ میں اس پر ایک لطیفہ علمی پیش کرتا ہوں، نتیجہ کیا نکلتا؟ ہم عموماً جو پھنس جاتے ہیں نا جوابات دیتے ہوئے، اس لیے کہ ہمارے اوپر اپنا عقیدہ، اپنا مسئلہ کھلا نہیں ہوتا تو پھنس جاتے ہیں۔ اگر اپنا عقیدہ اور مسئلہ کھل جائے پھر بندہ پھنستا نہیں ہے، پھر بندہ بڑی آسانی سے جواب دے دیتا ہے۔ کہتے ہیں ایک مولانا صاحب نے بیان کیا، اور دوران بیان مولوی صاحب دیہاتی مجمع تھا، تو انہوں نے کہا 5 وقت کی نماز پڑھا کرو، رمضان کے روزے رکھا کرو، زکوٰۃ عشر ادا کیا کرو، حج فرض ادا کیا کرو، اس لیے کہ تم نے اس پل صراط سے گزرنا ہے جس پر 1500 سال لگنے ہیں، بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے، اگر تم نے نمازیں نہ پڑھی اس پل صراط سے نہیں گزر سکتے۔ ایک جٹ آدمی تھا، وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا مولوی صاحب جیڑا پل صراط تو دس رہے نا، اس سے بندہ نمازاں پڑھے پھر بھی نہیں لنگ سکتا۔ علمت حضرت تھانوی کی بات سمجھنا، جتنے بھی اعمال ہیں عالم مثال میں اللہ ہر عمل کو کوئی نہ کوئی صورت عطا فرماتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں دنیا میں صراط مستقیم ایک عمل ہے، کیا معنی؟ اعتدال۔ توجہ رکھنا، کیا معنی؟ حد سے گزریں یہ بھی غلط، حد سے اتریں یہ بھی، اور حد پہ رہیں یہ اعتدال ہے۔ حضرت ثانی فرماتے ہیں ایسے سیدھا چلنا اس دنیا میں کہ آدمی دائیں اور بائیں نہ ہو، یہ بڑا مشکل ہے۔ اعتدال پہ رہنا بڑا مشکل ہے، دائیں اور بائیں نہ آئے، نرمی اور گرمی نہ ہو، شد و مد نہ ہو، شریعت کو سمجھ کے چلیں، بڑے کو بڑا سمجھیں، چھوٹے کو چھوٹا سمجھیں، حق کو حق سمجھیں، باطل کو باطل سمجھیں، پھر یہ سمجھیں باطل کس درجے کا ہے، یہ باطل کس درجے کا ہے، بڑے باطل کی مخالفت بڑی سطح کی ہے، چھوٹے کی چھوٹی سطح کی ہے، کس کو کتنا برداشت کرنا ہے، کس کی کتنی مخالفت کرنی ہے۔ یہ اعتدال بڑا مشکل ہے نا، توجہ رکھنا، یہ اعتدال بڑا مشکل ہے۔ شادی ہو گئی، گھر میں آپ کی بیوی آ گئی، آپ کی والدہ بھی ہے، آپ کی بیوی بھی ہے، آپ کی بیوی اور والدہ کا مزاج نہیں ملتا، والدہ کی وجہ سے بیوی بھی نہیں چھوڑ سکتے، بیوی کی وجہ سے ماں بھی نہیں چھوڑ سکتے، بیوی کو بھی سنبھالنا ہے، ماں کو بھی سنبھالنا ہے، یہ مشکل کام ہے یا نہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ گھر میں آپ کی بیوی آ گئی ہے، اس کی بھی وہی عمر ہے، آپ کی ہمشیرہ کی بھی یہ عمر ہے، ہمشیرہ اور آپ کی بیوی کا مزاج نہیں مل رہا، بہن کو بھی سنبھالنا ہے، بیوی کو بھی سنبھالنا ہے، آپ گھر میں آئے ہیں، آپ کی بیوی بھی ہے، آپ کے بھائی کی بیوی بھی ہے، یہ دونوں آپس میں، آپ کی حیثیت اور ہے، بھائی کی اور ہے، آپ گھر میں ہدیہ لانا چاہتے ہیں اور آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ میں اس طرح بھی نہ دوں کہ میری بیوی اور بھابھی کی آپس میں لڑائی ہو، ان کو بھی سنبھالنا ہے، پھر گھر ایک ہے، فیملیاں اس میں 3 ہیں، شرعی پردہ بھی کرنا ہے اور ایک گھر میں رہنا بھی ہے، کتنا مشکل ہے۔ اب اعتدال بے حد مشکل ہے، اس کا نام ہے صراط مستقیم۔ حکیم علامہ ثانی فرماتے ہیں دنیا میں یوں اعتدال سے چلنا، نرمی اور گرمی، افراط اور تفرید، اوپر اور نیچ، الحاد اور بدعات، معاملات میں اتار چڑھاؤ نہ ہو، بندہ سیدھا چلے، یہ اتنا ہی مشکل ہے جیسے بال سے زیادہ باریک پل پہ چلے، تلوار سے زیادہ تیز پل پہ چلے، جس طرح اس پہ چلنا مشکل ہے نا، اس پہ بھی چلنا مشکل ہے۔ اسی صراط مستقیم کی صورت مثالیہ پل صراط ہے، یہاں صراط مستقیم سے آپ نے گزرنا ہے، وہاں پل صراط سے خدا نے گزارنا ہے۔
یہاں صراط مستقیم سے آپ نے گزرنا ہے، وہاں پل صراط سے خدا نے گزارنا ہے۔ یہ معنی ہے بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے، 1500 سال کا لمبا ہے۔ کتنا مشکل مرحلہ ہے، یہ مشکل مرحلے سے آپ گزرتے جائیں تو پھر دیکھنا وہاں سے آپ بجلی کی طرح گزر جائیں گے۔ یہ کام آپ کے ذمہ ہے، وہ کام خدا کے ذمہ ہے۔ تو صراط مستقیم کا معنی اعتدال، صراط مستقیم کی علامتیں نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور اس پہ انعام پل صراط۔ اس پہ انعام کیا ہے؟ پل صراط۔ میری بات سمجھ آئی آپ کو؟